اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت سلونی کی تھی۔ یہ صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آ کر، اب وہ کیسے ماحول تھے، کیا حالات تھے، کون سا ایسا سبب پیدا ہو گیا تھا کہ جو رحمت عالم کی بلکہ رحمت عالمین کی جبین مبارک پر شکن آ گئی تھی۔ غیظ و غضب میں منبر پر آئے اور فرمایا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھو۔ دیکھیں یہ حضور کا کتنا بڑا ایک فضیلت کا باب ہے، لیکن یہ مشہور کیوں نہیں ہے جبکہ کتب صحاح میں موجود ہے، صحیح السند روایت ہے، مگر مشہور نہیں ہے۔ یہ تو مشہور ہونی چاہیے تھی ہر منبر پر، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر سیرت النبی کے جلسے میں، ہر میلاد النبی کے جلسے میں یہ بات دہرائی جانی چاہیے تھی کہ حضور ہمارے ایسے تھے جو صاحب منبر سلونی تھے، جنہوں نے فرمایا تھا منبر پر کہ سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ روایت مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ اور ہمارے صحیح السند ہے پھر بھی مشہور نہیں ہے، حضور کی فضیلت ہے پھر بھی مشہور نہیں ہے۔ یہ کیسے پروانے ہیں شمع امامت کے، شمع رسالت کے، جو خود روشنی شمع رسالت میں نہیں جل کے خاک ہو جاتے بلکہ شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو حضور اب اس کے کئی اسباب ہیں، جب آپ غور کریں گے تو کئی اسباب سامنے آئیں گے۔ ایک سبب تو یہ کہ معلوم ہوا کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جس چیز کے بارے میں چاہو پوچھ لو، اما شئتم، تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے؟ اپنے نسب پہ خود ہی جو شک کرتا ہو، حضور نے جواب عنایت فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا میرا بھی بتا دیجئے میرے والد کا کیا نام ہے؟ حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ تو بس تیسرے صاحب ایک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں بس۔ ارے رسول فرما رہے ہیں سلونی عما شئتم، ہم سے پوچھو جس چیز کے چاہے بارے میں پوچھو۔ سورج کے بارے میں پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ سورج کی کیا حقیقت ہے، یہ چاند کی کیا حقیقت ہے، ستاروں کی کیا حقیقت ہے، زمین کی کیا حقیقت ہے، جبریل کی کیا حقیقت ہے، فرشتوں کی کیا حقیقت ہے، جن کی کیا حقیقت ہے، یا رسول اللہ بہت سی چیزیں تھیں، یہ آیات متشابہات کی کیا حقیقت ہے۔ زندگی اور ماحول زندگی میں کتنے سوالات ہیں جو کیے جا سکتے تھے، مگر سوال آیا اور ذہن میں تو بس یہ کہ یا رسول اللہ میرے والد کا نام بتا دیجیے، یا رسول اللہ یہ جسے میں باپ سمجھتا ہوں یہی میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے؟ اچھا اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو کر لیا سوال، اور پھر کسی بار کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں۔ روایت میں نام ہے کہ شاید حضرت عمر خطاب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں، اب ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ کرم فرمایا انہوں نے امت پر۔ عظمت رسول خدا بلند تر صلوات۔ احسان ہے ان کا تاریخ اسلام پر، احسان ہے تاریخ مسلمین پر
احسان ہے صحابہ کرام کی پوری جماعت پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس. اچھا آپ بعد میں جب غور فرمائیے تو ظاہر ہے کہ اب ہر شخص سوچتا ہے کہ اس روایت کو کیا بیان کیا جائے. اگر سورج چاند حقائق کائنات حقائق حیات سے متعلق سوالات ہوتے تو ہر شخص دہراتا، لیکن یہ حدیث کتابوں میں ہونے کے باوجود بیان نہیں ہوتی. حالانکہ اگر جواب نہ بھی بعد میں جو سوال و جواب ہوا ہے اسے نہ بھی نقل کیا جائے، صرف اتنا ہی نقل کیا جائے، تو بھی حضور کا ایک مرتبہ، حضور کی ایک شان تو سامنے آئے گی کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ حضور نے منبر پر بیٹھ کر کہا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو. لیکن اب یہ اتفاق تھا کہ صحابہ نے نہیں پوچھا، زیادہ سوال نہیں کیے. اچھا بے اختیار یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حضور کے تعلق سے یہ روایت محفوظ ہے صحیح السند. اس کے بعد جو سوال کیا لوگوں نے وہ کیا نسب کے بارے میں، تو یہ یقین تھا نسب کو کہ یہ وہ ہیں جس کے نسب، جو ہر ایک کے نسب کو جانتے ہیں. اگر یہ یقین نہ ہوتا تو سوال کیا کرتے؟ یہ یقین تھا نا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جو ہر ایک کے نسب سے واقف ہے. اور ہمارے یہاں جب رسول ہر ایک کے نسب سے واقف ہیں تو رسول جسے لعاب دہن سے غذا دے کر پروان چڑھائے، اور رسول جسے اپنے آغوش میں فرمان چڑھائیں، اور رسول جس کو علم عطا فرمائیں، جس کو اپنے اسرار ودیعت فرمائیں، وہ اگر میدان جنگ میں بھی کہے کہ میں کسی کو قتل کرنے سے پہلے اس کے سلسلے نسب کو دیکھ لیتا ہوں، تو نہ اس میں کوئی مبالغہ ہے، نہ اس میں کوئی ادعا ہے، نہ اس میں کوئی غلو، نہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے کون؟ کوئی نسبت نہ ہوتی، کچھ بیان نہ ہوتا، تب بھی یہ نفس رسول ہے. نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے، نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے. یہ نفس رسول ہیں. اور جبکہ اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ولادت کے فوراً بعد ہی اپنا رازدار بنا لیا تھا. اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں روح مبارک کی زیارت کے لیے تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا ہے، میں نے تم کو اپنے علم کے لیے مخصوص کیا. اب دیکھیے باب علم اور روایت علم کی تعمیر تو وہیں سے شروع ہو گئی، وہیں سے شروع ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. اور ان میں سے ہر امام رسول نے پہلے تو منبر سلونی رسول نے سجایا، اس کے بعد اسے مولا امیر المومنین نے زینت بخشی، اور اس کے بعد ہمارے یہاں روایتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام